السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جو قرآنک ایپ آپ لوگوں کو ہم نے بھیجی تھی اس کا ایک لمبا سا ٹیوٹوریل دیکھیں گے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی، ایپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں سے سبق لینا ہے، کتنا لینا ہے، کب ہمیں پتہ چلے گا کہ سبق ختم ہو گیا، اگلا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑے بہت فنکشنز بھی مجھے اور نظر آئے تھے جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ایپ کھولیں گے، ٹھیک ہے، یہ والی اسکرین آ جائے گی آپ کے ایپ کھولنے میں۔ اس گیٹ اسٹارٹ پہ کلک کریں۔ اچھا، یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ قرآنک عربک سے واقف ہیں یا نہیں۔ عام زبان میں تو کہنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے نورانی قاعدہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ نو پہ کلک کریں تو یہ آپ کو الف آ ای او کے ساؤنڈ سکھاتا ہے، تو اتنا تو سب کو ہی معلوم ہے، تو اس لیے آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کریں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاٹڈ ورڈز پہ کلک کرنا ہے جن کے نیچے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی پہ بھی کلک کریں۔ بسم اللہ پہ پہلے کلک کریں، اس کے بعد اللہ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا اس کا فنکشن تھا آگے جانے کے لیے، کنٹینیو کر دیا ہم نے۔ اچھا، یہ اب آپ کو کہے گا کہ آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ کا بسمی کا ترجمہ ہے ان دا نیم، ٹھیک ہے، اور اللہ کا آف اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ٹھیک ترجمہ لکھیں گے تو یہ آپ کو آگے جانے دے گا، اگر دوسرا لکھیں گے تو نہیں جانے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے صحیح ترجمہ لکھا ہے اس لیے ہم کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں۔ یہاں پہ آ گیا سائن اپ۔ سائن اپ کے لیے گوگل کا استعمال کریں گے، کیونکہ ہر ایک کے موبائل میں گوگل کا اکاؤنٹ پہلے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے گوگل کا اکاؤنٹ تو آپ ای میل سے سائن اپ کریں، وہ پھر آپ کو ای میل بنانے کا آپشن بھی دیتا ہے، یا آپ کے پاس پہلے سے ہے ای میل، اس کے ساتھ بھی آپ سائن ان کر سکتے ہیں۔ ایک ویریفیکیشن کا بھی آپ کو میسج آئے گا اپنے ای میل ایڈریس پہ، ادھر سے پھر آپ ویریفائی کر سکیں گے۔ بہرحال سب کے پاس تو ہوتا ہی ہے گوگل کا اکاؤنٹ، اس لیے ہم سائن اپ وتھ گوگل کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے۔ یہ کچھ سوال پوچھ رہا ہے، اس کو آپ کو اٹیمپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسکپ کے اوپر کلک کریں اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب سے پہلا ہمارا آ گیا سبق، دا ڈاٹر آف عمران۔ اس کا ٹائٹل مریم ہے اور اس کا سب ٹائٹل دا ڈاٹر آف عمران۔ یہاں پہ آپ چیپٹرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مریم والا چیپٹر ہے وہ تھوڑا سا باؤنس کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، یہ پہلا سبق ہے۔ اور ڈاٹر آف عمران کے پیچھے دیکھیں 1 لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پہلا سبق ہے۔ اس کو ہم اٹیمپٹ کریں گے تو یہ آگے جائے گا دوسرے سبق پر۔ ہم پہلے اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈاٹر آف عمران پہ کلک کیا تو یہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سبق میں آپ کتنے نیو قرآنک ورڈز، یعنی قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں الفاظ، وہ کتنے سیکھیں گے، اور وہ قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں، وہ یہ اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے 7166۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا جب آپ یہ 7 الفاظ سیکھ جائیں گے تو آپ 9.25% قرآن کا سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سٹارٹ لیسن پر کلک کرتے ہیں۔ چلیے، آپ کو چھوٹی سی کہانی بھی سنائے گا مریم علیہ السلام کی، اس کو کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلا لیسن شروع ہو گیا ہمارا۔ سب سے پہلے یہ جو بلو کلر میں لفظ لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کا ہم سے ترجمہ پوچھ رہا ہے۔ آپ نے یہ بلو والے لفظ کو دیکھنا ہے اور نیچے والے سیکشن میں جو اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ صحیح لفظ پر کلک کریں گے، صحیح ترجمے پہ کلک کریں گے تو وہ گرین شو کرے گا، یہ دیکھیں یہ آ گیا، اوپر لکھا ہوا آ گیا۔ اگر آپ اس کا غلط ترجمہ آپ اس کو کلک کریں گے نیچے سے تو یہ ادھر لکھا ہوا آگے نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں جیسے عمران ہے، اس پہ میں the one who کر دوں تو یہ ریڈ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ترجمہ نہیں ہے، آپ نے بھی اس کا صحیح والا ترجمہ ڈھونڈ کے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمران ہے، عمران پہ ہی کلک کرنا ہے ہم نے۔
دیکھیں اب آ گیا. اب آیا جی اللتی. ٹھیک ہے, اللتی کا صحیح ترجمہ کیا ہے وہ ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے, اس کے بعد وہ آگے جائے گا. یہ دیکھیں اللتی کا ترجمہ یہ تھا the one who, وہ میں نے کلک کیا تو وہ اوپر آ گیا, اور اب کنٹینیو کا بٹن بھی روشن ہو گیا, ہم اس پہ جا سکتے ہیں. جب تک آپ the one who پر کلک نہیں کریں گے, یعنی صحیح ترجمے پہ کلک نہیں کریں گے, تو وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب یہ ایک اور کویسچن کی ٹائپ ہے. یہ جو ایپ ہے یہ آپ سے مختلف طرح کے کویسچنس پوچھتی ہے. مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ صحیح طرح سمجھ آ جائے, لفظ اور اس کا ترجمہ صحیح طرح سمجھ میں آ جائے. اب یہ ٹرو فالس کے ذریعے آپ سے پوچھ رہی ہے کہ اللتی کا ترجمہ کیا the one who, ہم نے جو یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے یہی صحیح ہے یا نہیں. ہاں جی یہی صحیح ہے, اس لیے ہم ٹرو پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, ٹرو پہ کلک کیا تو یہ ہمیں اب آگے جانے دے رہا ہے. اگر ہم فالس پہ کلک کرتے تو یہ ہمیں آگے جانے نہیں دیتا. کنٹینیو کریں. اچھا جی, اب یہ ہمیں ایک اور بات بتا رہا ہے کہ ہم کہیں اللہ کا لفظ, کوئی بھی لفظ دیکھیں اس کے نیچے ڈاٹڈ لائنز بنی ہوئی ہوں تو اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں اس کا ترجمہ دکھائی دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم آگے جا کے دوبارہ فنکشن ریپیٹ کریں گے, اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اوکے کر دیں. اچھا جی, اب ایک اور لفظ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے من. من چونکہ بلو ہے, اس کا ہم نے ترجمہ دیکھنا ہے نیچے والی لسٹ میں. من کا کیا ترجمہ ہے ابھی ہم دوسرا کر کے دیکھتے ہیں. جیسے میں مریم پہ کلک کروں, دیکھیں اس نے اب ریڈ کیا, یہ مریم نہیں ہے اس کا ترجمہ. من کا کیا ترجمہ ہے فرام. ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں آگے جانے دے رہا ہے. کنٹینیو کریں. اب یہ و کا ترجمہ پوچھ رہا ہے, و کا کیا ترجمہ ہے اینڈ. ٹھیک ہے, اب ایک اور ترجمہ پوچھے گا ربیہا. ربیہا کا کیا ترجمہ ہے ہر لارڈز. اب ایک اور دفعہ و آ گیا ہے, ایک اور دفعہ اینڈ پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, کنٹینیو. اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے, ملٹیپل چوائس کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ربیہا کا کیا معنی تھا, ہم نے یہاں سے چوز کرنا ہے. اب اگر ہم غلط پہ چوز کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا اوپس دیٹس ناٹ رائٹ. ہم آگے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم صحیح والے ترجمے کو, اچھا ہم آگے جائیں گے, اس کا مطلب ہے ہم نے غلط ترجمہ تو کیا, اب یہ دوبارہ ہم سے کسی وقت پوچھے گا یا یہ ہماری لسٹ میں ڈال دے گا کہ یہ ترجمہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تھا, بعد میں ہمیں بتائے گا. اچھا جی, یہ دوبارہ سے سٹوری آ گئی, اس کو کنٹینیو کریں. اب ہم نے دوبارہ سے ترجمہ دیکھنا ہے. وا کا ترجمہ کیا ہے و اینڈ. کانت واز من فرام. ٹھیک ہے, کنٹینیو کریں. من, اب یہ دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ من کا مطلب the one who ہے. جی نہیں, یہ من کا مطلب the one who نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم ٹرو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دوبارہ اس نے ہمیں بولا کہ اوپس دیٹس ناٹ رائٹ, لیکن ہم ابھی بھی آگے جا سکتے ہیں, یہ ہمیں بعد میں بتائے گا کہ ہمارا یہ جواب ٹھیک نہیں تھا. اچھا جی, کانت پوچھ رہا ہے, یہ کانت کیا ہے. اب اس کا صحیح جواب یہ ہے واز. کنٹینیو. ایک اور طرح کی ایکسرسائز آئی ہے ہمارے پاس, اس میں یہ کرنا ہے کہ ایک عربی کے لفظ کو کلک کرنا ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے اس کو کلک کرنا ہے. اس طرح پیئرز بنیں گے. ٹیپ دا پیئرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ترجمہ بن رہا ہے اس کو اور اس کے لفظ کو کلک کرنا ہے, تو یہ ایک پیئر بن گیا. ٹھیک ہے, جیسے میں کلک کر رہی ہوں اب عمران پہ, اور عمران کا انگلش ترجمہ عمران. ٹھیک ہے, یہ غائب ہو گیا, اس کا مطلب ہے میں نے ٹھیک کلک کیا ہے. و اور اس کا ترجمہ ہے اینڈ. ٹھیک ہے, من کا پہلے من پہ کلک کیا, اس کا ترجمہ کیا تھا فرام پہ, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, کانت واز. ربیہا ہر لارڈ. اللتی the one who. ٹھیک ہے جی, اب یہ بھی آگے جانے دے رہا ہے ہمیں. اب دیکھیں, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا پہلا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے 7 الفاظ سیکھے ہیں. 7 الفاظ کیا ہیں؟ مریم، اللتی، من، کانت، ربوہا اور عمران.
اب ہم اپنے الفاظ کو ریویو کر سکتے ہیں یا ہم دوسرے والے سبق کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں اب اس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے نمبر 2 دا برتھ آف مریم. ہم نے ابھی سیکنڈ سبق پہ نہیں جانا، ہمارا پہلا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم واپس جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سکھا دیا کہ آپ نے پہلا سبق کس طرح لینا ہے. اسی طرح آپ نے اب ہوم اسکرین پہ آ کے بھی آپ دیکھیں، یہ آپ کو دکھا رہا ہے سیکنڈ نمبر اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے دا برتھ آف مریم. جتنا یہاں پہ نمبر ہوگا اتنا وہاں آپ کا سبق ہوگا. آپ نے ہر روز ایک سبق لینا ہے، تو ایک ہفتے میں آپ کے یہاں پہ 5 سبق مکمل ہو جائیں گے. ابھی تک ہم 2 سبق کر چکے ہیں کلاسز میں. میں نے چونکہ دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے شروع سے ایپ لگائی تھی، اس لیے میرا 1 آ رہا ہے یہاں پہ. لیکن اب آپ کا آج کا جب آپ نے سبق مکمل کر لیا تو یہاں پہ اب 3 آنا چاہیے، 2 بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہا تو آپ کمپلیٹ کر لیں. اچھا، یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے سارے الفاظ ہم نیچے اس بٹن پہ کلک کر کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے پریکٹس، اور اس میں آپ کوئز بھی لے سکتے ہیں. یہاں جا کے دیکھیں مائی ورڈز اور ان کو ویو آل کریں تو آپ کو یہ دوبارہ سے دکھائے گا کہ آپ پہلے سبق میں کون کون سے الفاظ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پوری لسٹ دے رہا ہے. جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے یہ لسٹ آپ کی بڑی ہوتی جائے گی، اور نیچے اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہے. جن کو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں پہلے والے سبق میں ترجمہ صحیح طرح پتہ نہیں چلا یا ہم نے تکے سے صحیح لفظ چن لیا اور وہ ہمیں آگے بھیج دیتا تھا، تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا تھا، اور بعد میں بھی ان الفاظ کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی اب دوبارہ پیچھے جاتے ہیں. ایک اور جو مشکل لوگوں کو آ رہی تھی، اچھا یہ چلے میں ایک آپ کو نا پہلے کوئز لے کے دکھاتی ہوں کہ کوئز کس طرح لیتے ہیں. آپ لوگ یہاں سے بھی کوئز لے سکتے ہیں ویسے، لیکن جو ہم بھی بنائیں گے وہ بھی اسی طرح کا ہی کوئز ہوا کرے گا، تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، دونوں لے لیں. اچھا جی، یہ جو کوئز ہے یہ 1 منٹ کا کوئز ہے. 1 منٹ کے اندر اندر آپ نے صحیح جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. التي كانت ومريم من عمران ربها. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کوئز ہو گیا 1 منٹ کے اندر اندر. میں نے تو صحیح جواب دیے ہیں سارے، لیکن بہرحال اس میں غلط جواب بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ مجھے ویسے نہیں پتا کہ اگر غلط جواب دیں تو وہ کیا کہتا ہے، لیکن یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اچھا، یہ میں نے کوئز لے لیا، اس کو ہم پیچھے کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ جو ایپ ہے یہ انگلش میں ہے اور ہم لوگ تو اردو میں ترجمہ سیکھتے ہیں یا سیکھنا چاہیے ہمیں، ہماری تو زبان اردو ہے. تو اس ایپ میں آپ سیٹنگ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. یہ نیچے آپ کو سیٹنگز کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کو کلک کریں، اندر جائیں، لینگویج کا بٹن ہے، لینگویج کے بٹن کو کلک کریں. اب نیچے اردو زبان نظر آ رہی ہے، اردو زبان میں کر دیں تو یہ ساری ایپ اردو میں ہو جائے گی. اب آپ کو جو ترجمہ سکھائے گی وہ بھی اردو میں سکھائے گی. ٹھیک ہے، جا کے دیکھتے ہیں. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو دوسرا سبق ہے وہ ہم اردو میں لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اردو میں ترجمہ اس میں کیسے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اوپر مریم کی پیدائش لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کلک کریں گے اور دوسرا سبق شروع کریں گے اپنا. ٹھیک ہے جی، اب ہمیں دوبارہ سمری بتا رہا ہے کہ ہم نئے قرآن کے کتنے الفاظ سیکھیں گے اور اس میں یہ قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اور آپ کتنا % قرآن سمجھ جائیں گے. سبق شروع کریں، اس پہ کلک کریں. اب یہ ہمیں بتا رہا ہے چھوٹا سا ایک مریم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ. ٹھیک ہے، جاری ہے پہ کلک کریں. اچھا جی، اب دیکھیں، اب اوپر جو بلو والا حصہ ہے اس کا ہم نے ترجمہ دیکھنا ہے از، اور نیچے دیکھیں لسٹ میں سارے اب اردو میں ترجمے آ رہے ہیں.
اب ہم نے یہاں سے صحیح والا ترجمہ سلیکٹ کرنا ہے. ادھر بھی وہی، اگر آپ غلط ترجمہ کریں گے، جیسے میں سے کر دیتی ہوں تو یہ آپ کو ریڈ شو کرے گا، آگے نہیں جائے گا. جب آپ صحیح کریں گے اس کا صحیح ترجمہ ہے جب، تو یہ اوپر لکھا ہوا آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے صحیح ترجمہ دیکھنا ہے اور اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. قالتی، قالتی کا کیا ترجمہ ہے؟ کہا. جب کہا. اچھا، اب بلو ہوا ہے عمران. عمران پہلے بھی آیا تھا، ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے. اس طرح یہ جو ایپ ہے آپ کو ترجمہ ریپیٹ بھی کرے گی تاکہ آپ کو جو سارے الفاظ ہیں وہ اچھی طرح ذہن نشین بھی ہو جائیں. کچھ الفاظ کو ریپیٹ کرے گی اور کچھ نئے الفاظ بھی ہر سبق میں آپ کو ایڈ کرے گی. ٹھیک ہے جی. اب آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں قالت کا صحیح ترجمہ کہا ہی ہے، صحیح جواب منتخب کریں. ہاں جی یہ صحیح ہے تو ہم صحیح پر کلک کریں گے. صحیح. جاری رہے. ٹھیک ہے جی، جاری رہے یعنی جو انگلش میں کنٹینیو آتا تھا وہ اردو میں اب جاری رہے آتا ہے. ربی، اب بلو ربی ہے. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. میرے رب. انی، انی کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک میں. نظر تو لگا. ماں، اب آیا ہے جی ماں کا ترجمہ. ماں کا کیا ترجمہ ہے؟ جو. فی میں. شاباش. جاری رکھے. ابھی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ انی کا جو ترجمہ ہے اس لسٹ میں سے کون سا والا صحیح ہے. ہم نے صحیح جواب منتخب کرنا ہے. انی بے شک میں. اب یہ العلیم کا ہم سے مطلب پوچھا ہے، اس کا مطلب ہے سب جاننے والا. اب یہ جوڑے ملائیں، وہی والا جو ہم نے پہلے کیا تھا پیئرس والا. ہم نے عربی والے حرف کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے ترجمے کو. ربیہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اپنے رب. ٹھیک ہے، آپ ویسے اردو والا بھی پہلے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد عربی والے کو ملا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم عربی سے اردو کر رہے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے عربی اس کے بعد اردو. عربی اردو. سوری میں نے غلط کر دیا. عربی کر دیا. عربی یہ ہے اس کا. چلیں جی ٹھیک ہے، ہمارا یہ والا ایکسرسائز آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے قالت کا ترجمہ کرنا ہے. قالت کہا. ربی میرے رب. انی بے شک میں. یہ ہمیں بار بار ریپیٹ کر کے بھی سکھا رہا ہے. و اور لیسا نہیں. جاری رکھے. ٹھیک ہے، بیچ میں تھوڑی سی کہانی بھی آ جاتی ہے، اس کو جاری رکھیں کر دیا کریں. العلیم سب جاننے والا. ٹھیک ہے، اب دوبارہ جوڑے آ گئے. ربی ربی. نی بے شک میں. فی میں. از جب. لیسا نہیں. ما جو. ٹھیک ہے جی. لیسا، کیا لیسا کا مطلب نہیں ہے؟ صحیح جواب منتخب کریں. جی یہی صحیح جواب ہے لیسا کا. جاری رکھیں. یہ دیکھیں ہم نے اب دوسرا والا چیپٹر بھی، دوسرا والا سبق بھی مکمل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایپ کیسے استعمال کرنی ہے. اب انشاءاللہ تیسرا سبق ہوگا. اچھا جی، اب یہ ہمیں ایک ٹیسٹ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیسٹ سیکنڈ کے بعد ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ ٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ کر لیں. میں تو آپ کو سکھا رہی تھی. ٹھیک ہے، اب آگے میرا خیال ہے یہ جتنے لفظ ہم نے سیکھے ہیں ان کا ٹیسٹ لے گا ہم سے. ٹھیک ہے، ہم نے آج یہ سیکھا کہ ہم نے سبق کیسے لینا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے اور دوسرا سبق سٹارٹ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم نے لینگویج کہاں سے چینج کرنی ہے. اچھا، اب اگر آپ دوبارہ سے انگریزی میں کرنا چاہتے ہیں تو وہیں سیٹنگز پہ جا کے کلک کریں، زبان کو منتخب کریں اور یہاں سے انگلش کر لیں. یہ دوبارہ سے انگلش میں آ گئی. اور سوری، اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو ہم ابھی تک الفاظ جن کے ترجمے ہمیں پتہ چل چکے ہیں
وہ ہم نے کہاں سے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والے بٹن کو کلک کر کے مائی ورڈز میں وہ سارے الفاظ آ جائیں گے جو آپ ابھی تک سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ لسٹ چھوٹی تھی، اب دیکھیں اب اس میں اور لفظ بھی شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. امید کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ آسانی سے اپنے آگے کے لیسنس لے سکیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.